فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال الله تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گزشتہ جمعہ کچھ بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ وقت اب کم ہوتا ہے، اور سچی بات یہ ہے اس وقت پوری دنیا اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی لپیٹ میں ہے، اور ہم اس میں کوئی احتیاط ابھی تک سنجیدہ ہو کر نہیں کر رہے الا ماشاء اللہ۔ اچھا، پہلے ہمیں بھی کچھ یقین سا نہیں آتا تھا، لیکن اب اپنے قریبی دوستوں میں، ہمسایوں میں جب امواتیں ہونے لگیں تو پھر تو یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جس وبا میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ محبتیں، یہ پیار، یہ خلوص، اس کا اظہار یہ بعد میں کیا جا سکتا ہے، کوئی گلے ملنا ہم پر فرض نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان پر دوسرے مسلمان کے ساتھ گلے ملنا فرض نہیں ہے، فریضہ صرف سلام کرنا ہے، صرف سلام کرنا فریضہ ہے کہ جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے اس کا فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے السلام علیکم کہے، اور دوسرے کا فرض ہے کہ وہ اس کو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا صرف اتنا ہی لوٹا دے وعلیکم السلام۔ اگر 30 نیکیاں چاہتا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہے، 10 نیکیاں چاہتا ہے تو وعلیکم السلام کہے، 20 نیکیاں چاہتا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور 30 پر وبرکاتہ کے الفاظ بھی ساتھ کہے۔ اسی طرح سلام کرنے والا بھی اگر اس کو 10 نیکیاں چاہیے تو السلام علیکم کہے، 20 چاہیے تو ورحمۃ اللہ بھی ساتھ کہے، 30 ہی پوری چاہیے تو پھر وبرکاتہ کے الفاظ بھی ساتھ کریں۔ اس سے مزید بڑھنے کی ضرورت نہیں، پوری نیکیاں یہ 30 برکاتہ تک، یہ مکمل سلام ہے، سلام کرنے والے کے لیے بھی اور جواب دینے والے کے لیے بھی۔ یہ آپ فریضہ ادا کریں، اور اگر کوئی آپ سے گلے نہیں ملتا یا آپ ہاتھ بڑھاتے وہ ہاتھ نہیں دیتا تو آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ احتیاط کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اس میں وہ آپ کا بھی خیر خواہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی وائرس ہو اور وہ آپ کے جسم کی ٹچنگ سے وہ آپ میں منتقل ہو جائے، ایسا ممکن، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ۔ دیکھیے، یعنی ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کیفیت مسلط کر دی ہے کہ کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہم کہیں جاتے اور وہ ہمیں ہاتھ نہ ملاتا، ہم گلے ملنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے وہ پیچھے ہٹ جاتا، ہم کہتے کہ یار بڑا مغرور آدمی، بڑا ہی مغرور آدمی ہے، بڑا خود غرض ہے، بڑا متکبر ہے، یہ کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، اور ہم کہتے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہاتھ نہیں ملاتا، یہ گلے نہیں ملتا،
اب آپ اس کو خیر خواہ سمجھو جو آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہا یا گلے نہیں مل رہا. اب بالکل معاملہ الٹ ہے. آپ اس کو اب خیر خواہ سمجھو، آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا یا گلے نہیں ملتا. ہاں آپ فریضہ ادا کریں اسلام کا، السلام علیکم، وہ کہے وعلیکم السلام، جی بھائی ٹھیک ہے، بچے وغیرہ ٹھیک ہے. اور اس سے اور اچھا طریقہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ فون پہ خیریت معلوم کریں، بس بات ختم. آپ روز فون کر لیں، دن میں 3 دفعہ فون کر لیں، بچے ٹھیک ہیں، گھر میں سب آپ خیریت سے ہیں، اپنا بھی بتا دیں میں بھی ٹھیک ہوں، پھوپھا بھی ٹھیک ہے، خالو بھی ٹھیک ہے، نانو بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ اپنا بھی بتا دیں، ان کی بھی خیریت پوچھ لیں. اگر کسی گھر میں کرونا ہے تو آپ کو رشتہ داری کرنے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر کیے بغیر وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں. یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے. اتنی بات تو گورنمنٹ کی درست، جو باتیں درست ہیں وہ آپ مانیں، اور جو باتیں درست، خطیب سے بھی آپ کو ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں. آپ دور سے کہیں السلام علیکم، میں بھی جواب دے دوں وعلیکم السلام. بھی گلے ملیں، ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں، کان میں آ کے بات کہیں، ایسا نہیں. یہ میرے لیے بھی خیر خواہی ہے، آپ کے لیے بھی خیر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا وائرس مجھے لگے گا، ہو سکتا ہے خطیب کا وائرس آپ کو لگ جائے، تو آپ اپنے وائرس سے ہمیں بچائیں اور ہمارے وائرس سے آپ بچیں. ہم اب ایسے دور سے گزر رہے ہیں، سچی بات ہے. اب آپ دیکھیں بیت اللہ جیسی جگہ جو ام المساجد ہے، تمام مساجد کی ماں، مرکزی مسجد، ان اول الناس، لوگوں کے لیے دنیا میں اس سرزمین پر قائم ہونے والی سب سے پہلی مسجد. اس سال حج کی پابندی ہے، آپ اس سال حج پہ نہیں جا رہے، نہیں جا سکتے. ایسا بھی کوئی دن آنا تھا کہ کسی سال لوگ حج نہیں کر سکیں گے. ممکن ہے مقامی طور پر اکا دکا لوگ وہاں کے لوگ کر لیں، باہر سے تو سارا سسٹم بند کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین بہرحال ہم سے ناراض ہے. میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے عرض کیا تھا، اس وقت جب صورتحال ایسی ہو، ویکسین ابھی دریافت نہ ہوئی ہو، کوئی دوا اس کی تیار نہ ہوئی ہو، ڈاکٹروں کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کرے تو کیا کرے، تو ایسی صورت میں جب دنیا کی ساری تدبیریں ختم اور فیل ہو جاتی ہیں تو پھر آخری تدبیر باقی رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ سے امید، اور وہ دعا ہے. گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو جب سارے ہتھیار فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آخری ہتھیار دعا کا رہتا ہے. اور دعا بھی پھر ظاہر بات ہے، دیکھیے میری کسی سے دوستی ہوتی ہے نا، میں اس کو فون بھی کر دیتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں کہ جنید بھائی مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے. میں کوئی قرضہ نہیں مانگ رہا، ادھار مانگ رہا ہوں. وہ آگے کہتا ہے آپ کسی کو بھیج دیجئے میں دے دیتا ہوں. یہ بھی نہیں پوچھتا کہ کب واپس کرو گے. یہ تعلق کی بنیاد ہے. صرف فون کیا مجھے 5 لاکھ چاہیے، وہ کہتا ہے بندہ بھیج، بھی نہیں کہتا کہ آپ خود آئیں، نہیں، بندہ بھیج دیجئے میں دے دوں گا. اور ایک ہے آپ خود جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں 5 لاکھ نہیں 50,000 کی ضرورت ہے.
50,000 کی ضرورت. فون آپ اس لیے نہیں کرتے کہ فون پہ ٹالنا کسی کو بہت آسان ہوتا ہے. فون پہ اگر آپ جواب سنیں آگے سامنے والے کا جس کو آپ نے فون کیا ہے 50,000 مانگے، وہ اگر یہ کہے جواب میں اچھا میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، میں کسی سے پوچھتا ہوں، اپنا اکاؤنٹ چیک کرتا ہوں، سمجھ لو یہ نہیں دے گا، یہ نہیں دے گا. جس نے 10 باتیں بتا دی نا، یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، یہ نہیں دے گا. اب آپ خود چلے گئے. اب اس نے اگر پہلے سے آپ کو دور سے دیکھ لیا، اس کے دفتر کے شیشے ایسے ہیں کہ اندر سے نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر نہیں آتا، تو فوراً کسی دوسرے روم میں چلا جائے گا اور نوکر کو بولے گا یہ جو بندہ آ رہا ہے اس کو بولنا صاحب یہاں موجود نہیں ہے، وہ کسی میٹنگ میں ہے اور آج تو واپس ہی نہیں. ایسا وہ کیوں کر رہا ہے؟ فون پہ ٹال رہا ہے. آپ وہاں گئے تو آپ سے چھپ رہا ہے، ملنا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے اس کے ساتھ تعلقات اس نوعیت کے ہے ہی نہیں. میں نے اس سے آج تک بنا کے ہی نہیں رکھی. میں اس کے آفس میں گیا ہی ہوں جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی. تو سامنے والا تو سمجھے گا نا کہ یہ دوست نہیں ہے، یہ مطلبی ہے. یہ دوست نہیں ہے، یہ مطلبی ہے. اب ایک بندہ 5 وقت اللہ کے گھر میں آتا ہے، 5 وقت سجدہ کرتا ہے، کوئی ضرورت اس کو نہیں ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اپنے قصور اور غلطیاں معاف کرانے کے لیے 5 وقت آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے، آخرت کی بھلائیاں، دنیا کی بھلائیاں، اولاد کی ترقیاں، اپنے عزیز و اقارب کی صحت، سب کچھ مانگتا ہے. اللہ دیتا جاتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے یہ میرا ہے، اس نے مجھ سے بنا کے رکھی. بندہ آیا، آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ دنیا میں مستجاب الدعوات جو منہ سے کچھ نکالتے ہیں، جیسے حضرت اویس کرنی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، صحابی بھی نہیں تھا اور اللہ کے رسول نے صحابی کو کہا، حضرت عمر جیسے بندے کو، کہ اے عمر اگر اویس کرنی سے تیری ملاقات ہو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کروانا، اس لیے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، وہ کوئی لفظ منہ سے نکال دیتا ہے عرش والا اسے پورا کر دیتا ہے. حالانکہ وہ صحابی نہیں ہے اور حضرت عمر صحابی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ ماں کی خدمت کرتا ہے. ماؤں والے ہو جن کے سروں پر اللہ نے ماں کا سایہ قائم رکھا ہے، شکر پڑھو، شکر پڑھو کہ آپ کے گھر میں دعاؤں کی فیکٹری موجود ہے، جنت کا دروازہ موجود ہے. اس لیے کہ یہ مائیں جب دعائیں دیتی ہیں نا، کسی بھی زبان میں بچوں کو دعائیں وہاں پہنچتی ہیں جہاں جہاں ان کی اولادیں ہوتی ہیں، ان کے ثمرات ان کو وہاں ملتے ہیں. اگر آپ کی ماں، آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، آپ جا کے انہیں منائیے، یہ آپ کا فرض ہے. یہ نہ سوچے قصور کس کا ہے، اماں کا ہے، ابا کا ہے یا میرا ہے، یہ فیصلے نہ کریں. آپ جا کے معافی مانگیں، قصور جس کا بھی تھا معافی آپ مانگیں. معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، معافی مانگنے سے ہمیشہ چھوٹا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. اور اگر بڑا چھوٹے سے معافی مانگے، اللہ کی قسم چھوٹا اور چھوٹا ہو جاتا ہے. اگر بڑا باپ اگر بچے سے معافی مانگے، اپنے بیٹے سے،
بیٹا چھوٹا ہے، باپ بڑا ہے، وہ بیٹا اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کی بربادی کے دن اس وقت شروع ہو جاتے ہیں جب کوئی باپ اپنی ضرورت پیش کرتے ہوئے بچوں کے سامنے، اپنی جوان اولاد کے سامنے، کوئی بوڑھا باپ اپنی ضرورت پیش کرتے ہوئے ہچکچائے کہ بیٹے کو برا نہ لگ جائے، بیٹا ناراض نہ ہو جائے، یا بیٹے کو اس ڈر سے نصیحت نہ کر سکے کہ بیٹا جوان ہے ناراض ہو جائے گا، اولاد کی بربادی کے دن وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کو ہم نے ایسا ناراض کیا ہوا ہے مختلف شکلوں سے، ہماری دعاؤں میں وہ اثر ختم۔ میں نے گزشتہ جمعہ کافی باتیں عرض کی تھی، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے حرام کھا کھا کے، ناجائز کر کر کے اپنی دعاؤں میں اثر کو ختم کر دیا، بالکل ختم۔ جب وہ دینے والا ہے میں حرام سے روزی کیوں بڑھا رہا ہوں؟ جب وہ دینے والا ہے اور وہ حلال سے خوش ہوتا ہے، حلال میں برکت ڈالتا ہے، تو آپ کیوں حلال کی طرف نہیں جاتے، حرام کی طرف کیوں جاتے؟ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، وہی ساری کائنات کا کھلانے پلانے والا ہے، ذو القوة المتین، بہت بڑی مضبوط طاقت والا ہے۔ اس کی طاقت کا دنیا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ رب العالمین کس قدر قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے آسمانوں میں تمہارے لیے روزی رکھی ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ آسمانوں سے رب العالمین بادل بھیجے گا، آپ کے شہروں میں، آپ کے ملکوں میں، آپ کی گلیوں میں، آپ کی زراعت میں رب العالمین بارشیں برسائے گا، اور ان بارشوں سے رب العالمین زمین سے اناج اگائے گا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، فرمایا اسی زمین میں تمہارے لیے رب العالمین نے زندگی گزارنے کا سامان رکھا ہے۔ اسی زمین میں رب العالمین نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سامان رکھا ہے۔ تم دیکھتے نہیں یہ زمین جس میں لوہے جیسی، فولاد جیسی چیز بھی اگر دفن کر دو تو کچھ عرصے کے بعد زمین کی نمی، زمین کی حدت، زمین کی برودت اسے گلا سڑا کر میں تبدیل کر کے ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اسی زمین میں جو لوہے جیسی چیز کو بھی گلا دیتی ہے، جب انسان اپنا دانہ امانتاً دفن کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے پھر ہم تمہارے ایک دانے کے بدلے میں کئی 100 دانے واپس کرتے ہیں۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ارے یہ کھیتیاں، یہ زمین سے اگنے والے دانے مجھے تو بتاؤ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم تو زمین میں پھینک آتے ہو، اگانے کا کام ہمارا، ہم اگاتے ہیں۔ روزی جب رب دیتا ہے تو پھر دعائیں اسی سے مانگو نا۔ ایسے اوقات میں وہی ایک سہارا ہے۔
یہ وبا نہیں ٹلنے کی جب تک وہ راضی نہیں ہوگا. اس کو راضی کرو. اور راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعائیں مانگو. دعائیں قبول کرانے کا طریقہ اپنی روزی کو حلال کر. آج چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی، دیکھیے جگہ جگہ قسطوں کے کاروبار کھلے، کوئی فرق نہیں پڑتا. نقد میں جی آج پیسے دو تو وہ 10 روپے کی ہے، اگر قسطوں میں لو تو 15 روپے کی. اب یہ جو مدت کے عوض آپ نے 5 روپے بڑھائے ہیں، یہی سود ہے، یہی سود ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک چیز کی 2 قیمتیں رکھتا ہے، نقد میں اور ہے، ادھار میں اور ہے، فَلَهُ أَوْقَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا، فرمایا اس کے لیے یا تو ان دونوں میں جو کم قیمت ہے، تھوڑی ہے، وہ حلال ہے، وہ لے لے، اور اگر زیادہ کی طرف جاتا ہے أَوِ الرِّبَا، وہ پھر سیدھا سیدھا سود ہے. آپ نے شک کی کوئی بات ہی نہیں چھوڑی، وہ سیدھا سود ہے. اور سود کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے سود کھانا. اور ایک روایت میں آتا ہے اس سے ادنا درجہ، سود کا جو ادنا درجے کا گناہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے مترادف ہے. اور ہمارے ملک کی پوری معیشت سود پہ چلتی ہے. جس رب نے ہمیں شفا دینی ہے، امن دینا ہے، برکت دینی ہے، اولادیں دینی ہے، اولادوں کی ترقی دینی ہے، اس رب کو جب ہم ناراض کر بیٹھیں گے تو پھر یہ ترقیاں کون دے گا؟ یہ وبائیں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ تھوڑی تھوڑی بات، چھوٹی چھوٹی بات. جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا، ماں باپ بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کبا جاتے ہیں. بھائی بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کما جاتے ہیں. کتنے کاروباری لوگ، بولیاں لگتی ہیں، نقلی بولیاں، نقلی بولیاں. 2-4 بندے مقرر کر دیتے ہیں، میں بولوں گا 10 روپے، تو بولنا 12 روپے، تو بولنا 15 روپے، تو بولنا 20 روپے، 30 روپے پہ جا کے رک جانا. میں 1 روپے کی مثال دے رہا ہوں، چاہے وہ 30,000 ہو، 30 لاکھ ہو، اس پہ جا کے رک جانا. اس سے پہلے جس نے اگر کسی نے بولی دی ہوگی نا، جس کو سکھانا نہیں ہے وہ جینین بولی دے گا، تو پھر وہ چیز اس کو مل. یہ لوگوں کو پھنساتے ہیں. آپ نے فرمایا جھوٹ بولنے سے چیز بک جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے. چیز بک جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. مکان بیچنا ہے، گاڑی بیچنی ہے، کوئی بھی چیز بیچنی ہے، لوگ عیب چھپا کے دیتے ہیں تاکہ قیمت زیادہ لگے. میرے مکان میں بے شمار عیب ہوں، سیل ہو، یہ ہو، وہ ہو، چھت گرنے والی ہو، میں نے اس کے جو ٹوٹے پھوٹے پلستر تھے وہ اٹھوا کے نئے پلستر کروں، جہاں جہاں کھڈے مڈے لافیاں کرا دوں، کیونکہ یہ کام سستا ہے. لافی کرا کے اوپر چونا پھروا دوں یا سستے والا ڈسٹمبر پھروا دوں. اب صاف ستھرا مکان کر کے، اب لوگوں کو اندر کیا چھپا ہوا ہے یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں. میں نے اپنی روزی حرام کر لی، اپنی روزی حرام کر لی. گاڑی میں 10 عیب تھے، اس نے چلا کے بھی دیکھی، اس کو نظر نہیں آئے، لیکن مجھے پتا ہے، میں اسے نہیں بتا رہا. وہ قیمت جو میں نے لی مجھ پہ حرام ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور جب یہ چیز حرام آ جاتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا. پھر ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، کچھ مرضی کریں گے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا. یعنی کسی بھی مسئلے میں، آپ جانوروں کی منڈی میں چلے جائیں یا بھینس کالونی کی طرف چلے جائیں، وہاں بڑے عجیب طریقے کے لوگ سودے کرتے ہیں. انہوں نے کوئی انگلیوں کا
حساب بنایا ہوا ہے۔ 1 انگلی 10,000 کے برابر ہے، 2 انگلیاں 20,000 کے برابر، 3 انگلیاں 30,000 کے برابر، 4 انگلیاں 40,000 کے برابر۔ اب وہ آپ نے بولی دینی ہے لیکن سب کے سامنے نہیں دینی ہے۔ وہ قمیض اٹھائے گا، قمیض کے اندر ہاتھ آپ کا پکڑے گا اور آپ اس کی جو ہے 2 انگلیاں پکڑ لیں گے، وہ سمجھ جائے گا یہ 20,000 دینے پہ راضی ہے۔ دوسرے کو پتہ نہیں ہے اس کو کس والے نے کتنا دیا۔ کوئی دوسرا آئے گا، وہ اس کی 3 انگلیاں پکڑ لے گا، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ 30,000 پہ راضی ہے، چھپا کے۔ دیکھیے اس طرح کے جتنے سودے ہیں یہ سب حرام پر مبنی، جس میں دھوکہ ہو، دوسرے سے چھپانا ہو، دوسرے کو دغا دینا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ میری چیز ہے، آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ نے کتنے کی لی، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کتنے کی لیں گے، بس۔ پھر جو سامنے والا ہے وہ اپنا بولے کہ میں 30 کی لوں گا، 35 کی لوں گا یا 25 کی لوں گا، وہ اپنا بتائے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہماری روزی کو حرام کر جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور بالکل ہماری ساری زندگی غارت ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر یہ عذاب، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں ہم پر لاحق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچائے، حلال اتنا دے دے کہ حرام کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو حق کا توکل ہی، جیسا کہ اس پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لرزقکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ یرزق الطیر، جیسے اللہ رب العالمین پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ جس طرح اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے، ان کا کوئی آفس نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی جاب نہیں۔ فرمایا یغدو خماسا وتروح بطانا، تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو وہ اپنی جو گجی ہوتی ہے جو چونچ کے نیچے، وہ اس کو بھر کے لاتے ہیں۔ نہ صرف اپنا پیٹ بھر کے لاتے ہیں بلکہ ان کے گھونسلے میں اگر چھوٹے بچے جو ابھی اڑ نہیں سکتے موجود ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی اپنی چونچ میں غذا لے کر آتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تمہیں بھی ایسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو بغیر دفتر، بغیر جاب، بغیر نوکری کے اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا توکل نصیب فرمائے۔ انہ تعالی جواد قدیم کریم مالک بر الرؤوف الرحیم۔